بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی صدق اللہ العظیم۔ کل آدھی سورت کی تفسیر ہوئی تھی، معلم یعلم جو 5 پہلی آیتیں ہیں، جو سب سے پہلی نازل ہونے والی یہ آیات ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابو جہل کے بارے میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب فرض ہو گئی اور نماز پڑھنا شروع کیا تو اس وقت ابو جہل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کچھ اونٹ کی جو استمک ہوتا ہے جس کو اوجری ہم بولتے ہیں، تو وہ ڈالا کرتے تھے جب نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اس طرح کی ساری تکلیفیں وہ پہنچایا کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں آیات ہے، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان یہ بڑا سرکش ہے، یعنی بڑا تکبر والا ہے، لیطغی اور رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے انڈیپینڈنٹ، جسے بولتے ہیں نا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، تو اپنے آپ کو جب وہ انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے، اور مستغنی اس کا ایک ورڈ ہے عربک میں دیکھیں مستغنی، کہ وہ مستغنی بولتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ، ہاں جیسے گجراتی میں آ کہ آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، تو اگر وہ سمجھتا ہے تو پھر انسان سرکش، یعنی وہ سرکش بن جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، تب وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ابو جہل جو تھا تو وہ کیونکہ مالدار آدمی تھا، مال و دولت والا تھا، اور اس کے پاس کنگڈم بھی تھی، سرداری تھی، اس وجہ سے اس کے اندر میں بھی تکبر آ گیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ محتاج نہیں تھا، وہ انڈیپینڈنٹ تھا، اس لیے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر انسان جب انڈیپینڈنٹ، تجھے آج کے وقت بھی دیکھو، اگر کسی کے پاس تھوڑے بہت مال آ جاتا ہے اور تھوڑی بہت انڈیپینڈنٹ مل جاتی ہے، تو پھر وہ لوگوں جو اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ظلم کرنا شروع کر دے گا، اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دے گا۔ اور یہی آج جی پاور بتاوے نہیں کہ گجراتی میں، تو جس طرح کہ بھائی جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے یا انسان کے پاس کوئی عہدہ اسے مل جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جو ہوتا ہے تو اسے تکلیف پہنچانا، اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پاور بتاوے۔ تو کلا ان الانسان لیطغی، ابو جہل یہ اسی طرح تھا کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا، اس کے پاس مال و دولت تھی اور سرداری مل گئی تھی، اس لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف پہنچانا شروع کیا۔ تو اسی لیے پھر قرآن کیا کہتا ہے، ان الی ربک الرجعی، کہ وہ سمجھتا نہیں کہ تمہیں تمہارے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ اگر دنیا میں آپ جو چاہے کر لو، جتنا ہو، لیکن ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پر اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہم نے جیسے اعمال یہاں پر کیے وہ اللہ کو ایک دن جواب دینا ہے، اچھے اعمال کیے تو اس کا بدلہ جنت ہے، اگر برے اعمال کیے تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ تو اس کا ان الی ربک الرجعی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت الذی ینہی، کہ وہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ روکتا تھا ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا تھا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی، کیا وہ نہیں دیکھتا، ان ہدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت پر تھے، او امر بالتقوی، وہ تو تقوی کا حکم کرتے تھے، لوگوں کو تقوی کا حکم دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، لیکن وہ خود وہ کذب، جو جھٹلانے والا تھا، اور روح گردان، یعنی منہ پھیر کر چلا جاتا تھا، سچی باتوں کو جھٹلاتا تھا، اور روح گردانی منہ پھیر کر چلا جاتا تھا، سچی باتیں جب آتی تھی تو منہ پھیر کر چلا جاتا تھا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں دیکھتا، علم یعلم، وہ نہیں جانتا، بان اللہ یری، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔
تو ابو جہل کو پھر بتایا کہ اگر تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہے، نماز پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا تھا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا، حالانکہ گمراہ تو وہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کے اوپر تھے کیونکہ وہ تو لوگوں کو تقوی کا حکم کرتے تھے، لیکن پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تکلیف پہنچاؤں، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تجھے، تو کیا کر رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا مت کرنا، اگر تو کر رہا ہے، ابو جہل اس طرح کر رہا ہے، کلا لئن لم ینتہی، اگر تو باز نہیں آیا، اگر تو نے یہ حرکتیں نہیں چھوڑی، لنصفعا بالناصیہ، تیری ناصیہ کہتے ہیں یہ پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اسے، تو یہ پیشانی کے بال پکڑ کر تجھے گھسیٹا جائے گا، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اسی لیے کبھی کوئی انسان جب آپس میں لڑتا ہے نا تو اس کے پیشانی یہ بال جو پکڑ لیتا ہے تو وہ قابو میں آ جاتا ہے، پھر وہ انسان، وہ سامنے والا کچھ نہیں کر پاتا۔ تو اسی لیے قرآن نے بھی کہا کہ وہ پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹا جائے گا اگر تو یہ حرکت نہیں چھوڑے گا۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ارے کیسی پیشانی؟ ناصیہ، کاذبہ، جھوٹی، خاطئہ، گنہگار۔ ابو جہل کی وہ پیشانی کے بارے میں کہ وہ جھوٹی ہے اور خاطئہ، گنہگار، ناصیۃ کاذبۃ فلیدع نادیہ، فلیدع نادیہ، اگر تو اپنی مجلس والوں کو بلائے گا، فلیدع نادیہ، ابو جہل کو اگر تو اپنی مجلس والوں کو بلائے گا، سندع الزبانیہ، تو ان قریب ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو پہلی مرتبہ جب ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نماز پڑھ، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا ذرا، تو اس نے کیا کہا کہ میں تو